السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کی 8ویں ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیزوں کو اینیمیٹ کیا تھا وہ ہم نے ڈائریکٹلی آبجیکٹ کو پکڑ کے کیا تھا۔ آج ہم ریگنگ کی بات کریں گے، یعنی آرمیچر کی یا پھر ہڈیوں کی، بونز کی۔ ہماری انسان کے اندر بھی جو اناٹمی ہے اس کے اندر ریگنگ کی بہت امپورٹنس ہے، یعنی ہڈیوں کی بہت امپورٹنس ہے۔ ہماری جو جوائنٹس ہیں یہی ہماری موومنٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح اینیمیشن کے اندر بھی ہمارے پاس جو آبجیکٹس ہوتے ہیں، جو میش ہوتے ہیں، جب ہم نے ان کے اوپر اسپیشل موومنٹس لگانی ہوتی ہے تو ہم ان کو ریگ کرتے ہیں۔ ریگ یعنی اس کو ہڈیاں دے دیتے ہیں۔ ہم اس کے اندر آرمیچر لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس کو ویٹ لگا دیتے ہیں۔ ویٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اس ہڈی کو موو کرنے سے یہ کتنا موو ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں میں اینیمیٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں کام کی طرف چلتے ہیں۔ جی، آرمیچر کو یا پھر بون کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے ایک بون ایڈ کر لیتا ہوں۔ میں یہاں جا کے شفٹ اے یا پھر ایڈ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو ادھر آرمیچر کو ایڈ کر لوں گا، تو یہ میرے پاس ایک سنگل بون ایڈ ہو جائے گی۔ سنگل بون کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کی جیومیٹری کو دیکھیں گے تو اگر میں اس کو ایڈٹ موڈ میں لے کے جاؤں تو یہ میں اس کو اوپر سے سلیکٹ کر سکتا ہوں، جی دبا کے اس کو موو وغیرہ کر سکتا ہوں، اور یا پھر اس کے دم کو یعنی ٹیل کو سلیکٹ کر سکتا ہوں، اور یا پھر میں پورے کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہی آئیں گی۔ تو میں آبجیکٹ موڈ میں جا کے اس بون کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں بعد میں ایڈ کر لوں گا اس کو۔ اب میں اپنے کیوب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں ایس دبا کے زی ایکسس پہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں، اور 1 دبا کے اس کو فرنٹ ویو پہ جا کے اسے زی دبا کے تھوڑا سا اوپر موو بھی کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد زی ایکسس پہ تو یہ بڑا ہو چکا ہوا، لیکن میں نے اس کو زی ایکسس کے علاوہ باقی ایکسس پہ چھوٹا کرنا ہے، تو میں ایس دبا کے شفٹ زی دباؤں گا تو یہ صرف زی ایکسس کو مائنس کر دے گا اور باقی سب ایکسس کو رکھے گا۔ تو یہ اس طرح سے یہ پتلا ہو جائے گا۔ اور اب میں ٹیب دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں اور کنٹرول آر دبا کے لوپ کٹ لگاتا ہوں۔ کنٹرول آر دباؤں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے ماؤس ویل کو سکرول کروں گا تو یہ ایکسٹرا اور جیومیٹری ایڈ ہو جائے گی۔ تو میں یہ تقریباً اتنے میرے لیے بہت ہوں گے، تو میں اتنے ایڈ کر کے اور پھر اپنے رائٹ ماؤس کے بٹن کو کلک کروں گا تو یہ اپلائی ہو جائیں گے۔ اب میرے پاس اس کی جیومیٹری بن چکی ہوئی ہے، تو میں ٹیب دبا کے آبجیکٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں اور دوبارہ سے شفٹ اے دباتا ہوں۔ اس دفعہ میں میش میں جا کے منکی ہیڈ، جس کو سوزین ہیڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایڈ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اسموتھ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، ایڈٹ موڈ میں جا کے رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے اسموتھ کر دیتا ہوں، اور اس کو میں اوپر موو کر لیتا ہوں، اور ایس دبا کے تھوڑا سا اسکیل کر لیتا ہوں اس کو، اور تقریباً اس کی پوزیشن مجھے یہاں پہ چاہیے، تو میں یہاں پہ رکھ کے اس کو، اس کے بعد میں اپنے منکی ہیڈ کو سلیکٹ کروں گا اور اپنے کیوب کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرول جے دباؤں گا۔ کنٹرول جے کیا کرتا ہے، ان دونوں کو، ابھی یہ دونوں سیپریٹ آبجیکٹس ہیں، جب میں کنٹرول جے دباؤں گا تو یہ ان کو ایک ہی آبجیکٹ بنا دے گا، لیکن جو اس کا پیوٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم اوریجن پوائنٹ کہتے ہیں وہ اس کا لے گا جو ہم نے بعد میں سلیکٹ کیا ہوگا۔ اب میں نے پہلے سوزین ہیڈ سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں نے کیوب سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں نے کنٹرول جے دبایا تو اس نے کیوب کے ساتھ اس کو مکس کر دیا۔ اس کا اگر میں الٹ دیکھتا ہوں، اگر میں یہاں سے پہلے کیوب کو سلیکٹ کرتا اور بعد میں شفٹ دباتا اور کنٹرول جے دباتا تو وہ سوزین ہیڈ کے اندر کیوب کو ڈال دیتا۔ تو کیونکہ میں نے اس کے بعد اس کی ریگنگ کرنی ہے تو میں زیادہ مناسب یہ سمجھوں گا کہ میں کیوب کے اندر سوزین ہیڈ کو ایڈ کروں، تو میں کنٹرول جے دبا دیتا ہوں۔ اب یہ ایڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اب میں نے شفٹ اے یا پھر ایڈ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے آرمیچر میں جا کے ایک بون ایڈ کرنی ہے۔ اب بون تو ایڈ ہوگی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی، تو میں یہاں پہ آبجیکٹ ڈیٹا کے ٹیب میں جاؤں گا جس کے لوگوں میں ایک بھاگنے والا بنا ہوا ہے، تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور ویو پورٹ ڈسپلے پہ جا کے ان فرنٹ کے اوپر چیک کر دوں گا۔
تو اب جو بھی ہوگا میں جس طرف سے بھی اس بون کو دیکھوں گا تو یہ مجھے ایک طرح کا ایکس رے آن کر دے گا. پہلے اس کو ایکس رے ہی کہا جاتا تھا, نئے بلینڈر میں اس کا نام انفرنٹ کر دیا گیا. اس سے کیا ہوگا کہ میں کسی جگہ سے بھی جا کے اس بون کو دیکھوں گا اور نو میٹر کہ وہ کتنا اندر ہے تب بھی وہ مجھے نظر آئے گی. میں ٹیب دبا کے ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں اور اس کے ہیڈر کو پکڑ کے جی دبا کے زی دبا کے اس کو اوپر موو کر لیتا ہوں. تو یہ بون پوری میری جیومیٹری کے اندر کور ہو گئی ہے. تو میں اب اے دبا کے پوری بون کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, پھر سے سب ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس 4 بونز اس نے ایڈ کر دی, تو مجھے اتنی ہی چاہیے تھی. تو میں اب اس کو تھوڑا سا اور اس کے ہیڈ کو تھوڑا سا اور اوپر موو کر لیتا ہوں, اور اب کی بار میں 3 دبا کے ای دبا کے, یعنی اب میں بون کو ایکسٹروڈ کر رہا ہوں. میں ایکسٹروڈ کر کے اس ہیڈ کے تقریباً اس جگہ پہ لے کے آ جاتا ہوں. اب میرے پاس اس ماڈل کی ریگنگ تقریباً ہو چکی ہوئی ہے. میں ٹیب دبا کے آبجیکٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں, اور اگر میں اپنی بون کو جا کے پوز موڈ میں دیکھوں تو یہ بلو کلر کے پوز, اس میں اگر میں اس کو میں گھماؤں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہڈیاں تو لگا دی, لیکن میں نے ابھی تک بلینڈر کو یہ نہیں بتایا کہ ان ہڈیوں کے ساتھ کرنا کیا ہے, اس کے اوپر کتنا ویٹ لگانا ہے. تو میں سب سے پہلے اس کو دوبارہ سے آبجیکٹ موڈ میں لے جاتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنے میش کو سلیکٹ کروں گا, یعنی آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد شفٹ دبا کے اپنی ریگ کو سلیکٹ کروں گا, کنٹرول پی دباؤں گا, اور ادھر آٹومیٹک ویٹ کے اوپر کلک کر دوں گا. اب میں اپنی ریگ کو اگر جا کے پوز موڈ میں دیکھوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پورا اس طرح سے موو ہو رہا ہے, اور میرے پاس ابھی یہ ورٹیکس گروپ کے اندر سب بونز آ رہی ہیں. اب میں اپنے میش کو ویٹ پینٹ موڈ میں لے جاتا ہوں. ویٹ پینٹ موڈ کیا ہے کہ میں جو بھی بون یہاں سے سلیکٹ کروں گا وہ یہ بتائے گا کہ اس بون کے پاس کتنا ویٹ ہے. لائک اگر میں یہ ہیڈ والی بون کو سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا ویٹ ہے. اور اگر میں نے اس کے اوپر ایکسٹرا ویٹ ایڈ کرنا ہے, یعنی ریڈ مین فل ویٹ ہے, یلو مین 50% ہے, اور بلو مین کوئی ویٹ نہیں ہے. لائک اگر میں نے ادھر اس کے پاس اور ویٹ ایڈ کرنا ہے تو میں اس کے اوپر اگر یہاں پہ یوں ڈرا کروں گا تو یہ اور ویٹ اس کے پاس ایڈ ہو جائے گا. کسی بھی جگہ پہ میں نے ایڈ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے ایڈ ہوتا رہے گا. تو اب میں اپنے میش کو واپس آبجیکٹ موڈ میں لے جاتا ہوں اور اپنی بونز کو سلیکٹ کرتا ہوں, یعنی ریگ کو سلیکٹ کرتا ہوں, اور اس کو پوز موڈ میں لے جاتا ہوں. 1 دبا کے ادھر چلا جاتا ہوں. میں سب سے نیچے والی بون کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, جس کو آپ فوٹر بھی کہہ سکتے ہیں, اور آر دبا کے اسے تھوڑا سا روٹیٹ کرتا ہوں. اس سے اوپر والی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا اور روٹیٹ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اس سے اوپر والی کو تھوڑا سا اور روٹیٹ کرتا ہوں, اور اسی طرح سب بونز کو سلیکٹ کر کے ایک روٹیشن تھوڑی سی اس کو دے دیتا ہوں. اس کے بعد اے دبا کے میں اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں تاکہ مجھے کی فریم نظر آتے رہیں, اور میں آئی دبا کے لوکیشن روٹیشن اسکیل کا کی فریم لگا دیتا ہوں. اور اب میں 40 فریم کے اوپر جاؤں گا اور اپنی بونز کے اوپر آلٹ آر, کیونکہ میں نے اس کے اوپر سے روٹیشن لگائی تھی, اب میں آلٹ آر یعنی میں روٹیشن کو ریسیٹ کر رہا ہوں تو یہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائے گا. میں آر دبا کے تھوڑا سا اس کو اس طرف لے جاؤں گا اب, اور جو باقی بھی جو بونز ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی روٹیشن لگا دوں گا جس طرح سے میں نے اس سائڈ پہ لگائی تھی. تو اور اے دبا کے اب کی بار میں ایک نیا کی فریم لگا دوں گا. اب اگر میں اس کو سکرول کر کے دیکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے موو ہو رہا ہے, اور یہ چیز تو ہم نے پہلے بھی کی ہوئی تھی. اب میں صرف اس کی فریم کو پکڑتا ہوں اور اسے کاپی کر لیتا ہوں. میں کنٹرول سی کنٹرول وی سے بھی یہ کام کر سکتا ہوں. میں شفٹ ڈی دبا کے اسے 80 فریم کے اوپر لے جاتا ہوں. تو اب اگر میں اس کو یوں موو کروں گا تو یہ مجھے اس کے اینیمیشن نظر آئیں گے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اینیمیشن ہے یہ 250 کی فریم تک چلتے رہیں, تو میں اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اور اوپر کر لیتا ہوں اور اس کے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ کلک کر کے اسے تھوڑا سا نیچے ڈریگ کروں گا تو یہ ایک نیا ونڈو بنا دے گا. میں اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ میں NLA ایڈیٹر ایڈ کر لیتا ہوں, یعنی نان لائنر اینیمیشن ایڈیٹر ایڈ کر لیتا ہوں. اور اپنے NLA ایڈیٹر کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ ایک سٹرپ بنی ہوئی ہے. اگر میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم لائن کے اوپر کی فریم غائب ہو گئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اس نے کی فریم کو, اب بلینڈر نے کی فریم کو ایکشن سٹرپ کے اندر کنورٹ کر دیا. اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر میں اس کا پراپرٹی مینیو کھولتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میرے پاس ایک ریپیٹ کا سیکشن ہوتا ہے. اگر میں ریپیٹ کے اوپر, جو ریپیٹ کا سیکشن ہے
یہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور وہ کس طرح سے پیدا کرے گا کہ یہاں پہ میں اس کو جو بھی نمبر دوں گا، یہ جو ہم نے ایک سائیکل بنایا ہے جو لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ جو ہم نے ایک سائیکل بنایا ہے، یہ اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کر دے گا. تو میں اگر یہاں پہ 5 لکھتا ہوں تو یہ 5 ٹائم اس کو ریپیٹ کر دے گا. اور اب اگر میں اپنے اینیمیشن کو پلے کر کے دیکھتا ہوں تو یہ پورے اسی طرح سے پلے ہوں گے، پوری ٹائم لائن کے اوپر اسی طرح سے پلے ہوں گے. یہ ریگنگ کا بیسک تھا کہ ہم سب سے پہلے ایک بون لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک ویٹ دیتے ہیں، پھر اس کو اینیمیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس ایک سائیکل بن جاتا ہے تو ہم NL ایڈیٹر میں جا کے اس کو ایکشن سٹرپ کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور ایکشن سٹرپ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. ان چیزوں کا یوز ہمارے کریکٹر اینیمیشن کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ریگنگ سے ہی ہم اپنے کریکٹر کو اینیمیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمارے پاس اس کا ایک واک سائیکل یا پھر کوئی بھی ایک سائیکل جو ہم بنانا چاہ رہے ہوں، جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر NL ایڈیٹر لگا کے اس کو ایکشن سٹرپ کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے اس کو اپنے اشاروں پہ نچوا لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.